قرآن میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو بھی ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے، باقی تو وہی رہے گا جو اللہ کے پاس ہے۔ کوئی تو اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنی سرنیم کے بڑے ہونے سے کہتا ہے کہ میں شان والا ہوں، کوئی کسی کی گردنیں مار کر کہتا ہے کہ میں شان والا ہوں، کوئی پیسے اڑا کر کہتا ہے کہ میں شان والا ہوں، کوئی کسی اور اعتبار سے کہتا ہے میں شان والا ہوں۔ قرآن تو بتا شان والا کون ہے، عزت والا کون ہے؟ حضرت حاتم اصم کہتے جب میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے جواب دیا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو روپیے اور پیسوں کے ذریعے عزت پانا چاہتے ہیں ان کی عزتیں صرف ان کے علاقوں میں محدود ہو جاتی ہے، علاقوں کے باہر انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روئے زمین کے ہر چپے میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ تقسیم مطلب اللہ نے جس کو جو دیا، آپ کو جو دیا اس پر بھی میں راضی ہوں، اور مجھے جو دیا اس پر بھی میں راضی ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر جو دل کی گہرائیوں سے راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ استاذ محترم، میں نے آپ کی بارگاہ میں رہ کر، یعنی حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہ کر میں نے دوسرا اپنے علم کا فائدہ یہ حاصل کیا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات کی جانب بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں۔ لوگ یہ فکر نہیں کرتے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، دین کیا کہتا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، لیکن لوگ اکثر اپنے دل کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے آج لوگ کیا نہیں کرتے، گناہوں کے لیے آج لوگ کیا نہیں کرتے۔ آپ بے شمار لوگوں کو دیکھو گے جو اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گناہوں کی طرف لوگ اپنے پیسوں کو بھی بالکل بے پرواہی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور انہیں ذرا برابر احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے پیسے ہم اپنی اس ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہے ہیں کہ جس سے نتیجتاً ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا بلکہ ہمیں نقصان ہی نقصان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت حاتم اصم یہی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات کی جانب بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں، تو پھر میں نے اللہ رب العزت کے اس فرمان عظیم میں غور کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی لوگ تو خواہشات کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں سوچتے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے چلے جا رہے ہیں، لیکن میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا، میں نے قرآن پہ غور کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ سے ڈرایا اور اس کو اس بات کا خوف ہوا کہ میں کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اور اپنی نفسانی خواہشات سے وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔
جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا لیتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے۔ فرماتے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ قرآن حکیم حق اور اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، بس میں نے اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دی۔ جو بھی نفس کہتا تھا میں نے اس کے خلاف کام کرنا شروع کیا۔ گناہ کا خیال آتا میں نے اس کو چھوڑ دیا، برائی کا خیال آتا میں نے اس کو چھوڑ دیا، جو بھی نفسانی خواہشات پیدا ہوتی میں نے اس کے خلاف کام کیا۔ حضرت حاتم اسم کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دی، ریاضت اور مجاہدات کی طرف میں مائل ہوا اور نفس کی کوئی خواہش پوری نہ کی، یہاں تک کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر راضی ہو گیا اور سر تسلیم خم کر دیا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ نفس آپ کو جب گناہوں کی طرف بلائیں، آپ کو برائیوں کی طرف لے کر جائیں اور ایسے خیالات پیدا کریں کہ آپ کو گناہوں میں مبتلا کرنا چاہیں، جب آپ اسے مسلسل بار بار اس گناہوں سے روکیں گے اور آپ اپنے نفس کی نہیں سنیں گے تو یقیناً یہ نفس کچھ دنوں کے بعد وہ خود بخود عبادت کی طرف مائل ہو جائے گا، وہ نیکی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفسانیت اور ایک ہے روحانیت۔ یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ جب ہماری روحانیت مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہے، اور جب نفسانی خواہشات بڑھ جاتی ہے تو روحانیت کمزور پڑ جاتی ہے، اور جب نفسانی خواہشات بڑھ جائیں تو پھر نیکی کی طرف ہمارا خیال نہیں آتا بلکہ گناہوں کی طرف آتا ہے، کیونکہ روحانیت دب چکی ہے، نفسانی خواہشات بڑھ چکی ہے، اس لیے نیکیوں کے خیالات ہمارے ذہنوں میں نہیں آتے۔ لیکن جب ہم اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دیں اور اپنی روحانیت کو پاورفل بنا دیں، اپنے اندر روحانیت پیدا کریں، تو یقین جانیں پھر جب روحانیت مضبوط ہوتی ہے تو پھر گناہ کا خیال نہیں آتا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کو روکیں۔ جب بھی من کرے کسی گناہ کا تو آپ فٹ سے اس کی طرف آگے نہ بڑھیں، بلکہ آپ اپنے اوپر اس وقت آپ کوشش یہ کریں کہ میں اس سے رک جاؤں، اور اس سے رکنے کے لیے آپ کس کا سہارا لیں گے؟ تو آپ سیدھے اپنے رب کا سہارا لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور آپ اس گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ دھیرے دھیرے جب آپ اپنے نفسانی خواہشات کو ختم کر دیں گے، اسے مار دیں گے، تو دھیرے دھیرے آپ کی روحانیت مضبوط ہوتی چلی جائے گی، روحانی پاور اور بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہ کا نام سن کر نفرت پیدا ہو جائے گی اور نیکی کا نام سن کر کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ یہ چیز پیدا کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب بھی کوئی دل میں خیال آئے گناہ کا، اسے ختم کر دیں۔ تو حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی دیکھا کہ لوگ نفسانی خواہشات کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو میں نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کیا، تو پھر یقیناً میں نے اپنے نفس کو روکا گناہوں سے، اور میں نے اپنے آپ کو ریاضات اور مجاہدات کی طرف مائل کیا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ تو میری نفسانی خواہش تو ختم ہو ہی گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکیوں پر ہمیشگی عطا فرمائی، ہمیشہ نیکی کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں مجاہدات کرنا ایک بہت فائدہ مند عمل ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکنا اور پھر نیکی کی طرف اپنے دل کو لگانا، اور اس کے لیے کثرت کے ساتھ ورد و وظائف کرنا، اپنے دل کی صفائی کے لیے، پاکی کے لیے، جیسے سبحان اللہ کا ورد کرنا، الحمدللہ کا ورد کرنا، استغفار کرنا، کلمہ شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھنا۔ اس طرح بہت ساری آیت کریمہ ہیں ایسی جس کا کثرت کے ساتھ ورد کرنے کی عادت بنا لو۔ آپ تقریباً 40 دن تک کوئی بھی عمل کنٹینیو کر لیں آپ اپنے دل کی صفائی کے لیے، پھر دیکھنا بدلاؤ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ یقیناً گناہ کی طرف سے آپ کا دل ہٹ جائے گا اور نیکیوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ دل کی صفائی کے اعمال ہیں، اس طریقے سے اپنے آپ کو دل
صاف کر کے نیکیوں کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیسرا فائدہ جو میں نے آپ کی بارگاہ سے حاصل کیا، جو میں نے آپ کی بارگاہ میں 30 سال علم سیکھا، اس سے جو مجھے تیسرا فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر آدمی دنیا کا مال اور دولت جمع کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے میں مشغول ہے۔ آپ خود غور کریں کہ آج انسان کی ایک فطرت بنی ہوئی ہے جتنا ہو سکے اتنا مال اور دولت کو جمع کیا جائے۔ تو حاتم اسم کہتے ہیں میں نے بھی اس وقت دیکھا دنیا کے اندر لوگوں کو کہ وہ یہی کر رہے ہیں، بس مال جمع کیا جائے، ذخیرہ کیا جائے۔ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یعنی لوگ جو جمع کرتے ہیں نا وہ رہتا نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جو بھی ذخیرہ کر لیں، ہم جتنا بھی جمع کر لیں، وہ رہنے والا نہیں ہے، وہ ختم ہی ہونے والا ہے۔ یا اگر رہے گا بھی تو اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ہمارے بعد ہماری اولاد شاید فائدہ اٹھائیں، یا پھر ہمارے گھر والے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ جانتے ہیں قارون کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، نمرود یہ خود بادشاہ تھا، فرعون دیکھیں یہ خود بادشاہ تھا، شداد جس نے خود جنت بنائی تھی دنیا کے اندر، یہ بڑے بڑے لوگ جن کے پاس دولتوں کے انبار تھے، ان کے پاس سونے کے ڈھیر تھے، ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی ان دولتوں کی، لیکن ان کی دولت نے انہیں ذرہ برابر فائدہ نہیں دیا۔ وہ سب ختم ہو گئے، ان کی دولتیں بھی ختم ہو گئی، ان کی تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ کسی نے 400 سال حکومت کی لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ غور سے دیکھیں گے تو پتا چلے گا دنیا میں ایسے بڑے بڑے مالدار لوگ آئے جن کے پاس دولتوں کے انبار تھے، لیکن وہ کسی کے پاس باقی نہیں رہا، وہ سب ختم ہو گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کبھی بتایا تھا کہ آج سے کئی سال پہلے، یعنی بالکل قریب کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کے باپ دادا نے جن کے زمانے دیکھے ہیں کہ جن کے پاس خوب دولتیں تھیں، خوب پیسہ تھا، جن کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، آج انہی کی اولاد 10-10 ہزار روپے میں نوکری کرنے کے لیے مجبور ہے۔ آج انہی کی اولاد 15-15 ہزار روپے میں نوکری کرنے کے لیے مجبور ہے۔ ان کا کچھ بھی باقی نہ بچا، سب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو بھی ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے، باقی تو وہی رہے گا جو اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہے گا، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت حاتم اسم کہتے ہیں پس میں نے جو کچھ جمع کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، میں نے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، تاکہ یہ رب کریم کے پاس ذخیرہ ہو جائے اور مجھے آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم نے دراصل زکوٰۃ نکالی اپنے پیسوں سے، کسی نے 10,000 20,000 25,000 روپیہ زکوٰۃ نکالی، اسے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاس جو تھا میں نے دے دیا، میں نے کسی کو اس کا مالک بنا دیا، اب وہ میرا نہیں رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ نے دیا ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے ذخیرہ بن چکا ہے، وہ تمہارے لیے جمع ہو چکا ہے، بلکہ وہ ایسی جگہ پہ جمع ہوا ہے جہاں سے کوئی چرا نہیں سکتا ہے، جہاں سے کوئی لے نہیں سکتا ہے، جہاں سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے اسے۔ دنیا کے اندر جمع کرو گے تو ڈر ہے کہ کوئی لے لے گا، کوئی چرا لے گا، کوئی ختم کر دے گا، یا کسی اور کی نظر پڑے گی اور کوئی اس کو اپنے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یاد رکھو جو تم نے نیکی کے لیے اپنی دولت کو راہ خدا میں خرچ کیا ہے وہ ایسی جگہ پر محفوظ ہے کہ وہ آپ کو قیامت کے دن ضرور فائدہ پہنچانے والا ہے۔
ہمیں محسوس ہوا کہ ہم نے دے دیا. ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں, کوئی 10 20 25 ہزار 30 ہزار کا جانور لائے اور ذبح کر دیا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے 30 ہزار خرچ کر دیے, 20 ہزار خرچ کر دیے, 10 ہزار خرچ کر دیے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے خرچ نہیں کیے, ہم نے آخرت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. قیامت کے دن یہی چیزیں ہمارے گناہوں کو معاف کروا کر ہمیں جنت کا مسافر بنائے گی. ہمیں جنت اس کے صدقے میں ملے گی, ہمارے گناہوں کو معاف کیا جائے گا. تو یقیناً یہ جو بھی چیزیں, جو بھی رقم, جو بھی پیسہ, جو بھی دولت ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, وہ ختم نہیں ہوتی, بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے, وہ جمع ہو جاتی ہے, وہ ہمیں قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ محنت اور مزدوری کر کے, مشقت کر کے, وہ مہینے کے اندر جب 15,000 کماتے ہیں تو 5,000 بینک میں جمع کرتے ہیں, اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اسے نہیں لوں گا, یہ فکس ہے, یہ 20 سال کے بعد میں لوں گا تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں, میں 25 سال کے بعد لوں گا تاکہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں, میں اتنے سال کے بعد لوں گا تاکہ میں اس کی شادی کروں, میرا جو خرچہ ہے وہ ختم کروں, یا میرے بڑھاپے میں کام آئے. تو یہ مشقت کر کے, تکلیفیں برداشت کر کے جو پیسہ کماتا تھا نا, اس سے مشکل سے اپنا گھر چلاتا تھا, لیکن 5-10 ہزار روپے وہ بینک میں ہر مہینے جمع کرتا ہے تاکہ مجھے آج نہیں پچھلی زندگی میں کام آئے, آج نہیں مجھے پیچھے کام آئے. اتنی عقل مندی ہے, اتنی ہوشیاری ہے کہ وہ 20 سال کے بعد کا بھی سوچ رہے ہیں, 25 سال کے بعد کا سوچ رہے ہیں. لیکن ہوتا کبھی ایسا ہے کہ کچھ بینکیں ایسی ہوتی ہے جو سب لے کے چلی جاتی ہے, کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا ان کے, سب ختم ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, لیکن یہ نیکی کا ذخیرہ ایسا ہے جو ہم نے کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ذخیرہ ہو چکی ہے, اور اس کا فائدہ ہمیں قیامت کے دن محسوس ہوگا. آپ نہیں جانتے, اگر آپ نے کسی کو ایک کھجور بھی کھلائی ہوگی, ایک کھجور کھلائی ہوگی, قیامت کے دن وہ ایک کھجور بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی ہوگی, اور اس کے صدقے میں آپ کے گناہوں کو مٹایا جائے گا. کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلایا ہوگا, وہ نیکی بھی قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف کروائے گی. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہمیں دنیا میں محسوس نہیں ہوتی کہ یہ کوئی نیکی کی ہے ہم نے, یا ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں قیامت کے دن ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کا مسافر بنائے گی. اس لیے جتنا ہو سکے ہم اپنی نیکیاں جمع کریں, نیک کام کریں, اور اپنی دولت کو راہ خدا میں خیرات کریں, اور یہ سارا ذخیرہ ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر. تو اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں, جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے, لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. حضرت حاتم اسم کہتے ہیں کہ چوتھی چیز میں نے جو میرے استاذ محترم حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے جو میں نے علم حاصل کیا, اس سے جو میں نے چوتھی چیز جو میں نے سیکھی, جو مجھے فائدہ حاصل ہوا, وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے نزدیک شان و شوکت اور عزت و شرافت قوموں اور قبیلوں کی کثرت یعنی زیادہ ہونے میں ہے. یعنی آج دنیا کے اندر لوگ, کوئی اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے, ہمارا قبیلہ ہمارا خاندان بڑا ہے, ہمارا سٹیٹس اونچا ہے, ہماری ذات اونچی ہے. یہ جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ اس بنا پر لوگ ان کو شان والا کہتے ہیں, شان و شوکت ان کی مانی جاتی ہے, ان کی عزت اور شرافت مانی جاتی ہے. لہٰذا وہ ایسی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھنے پر خود کو معزز اور مکرم سمجھتے ہیں. بعض کا گمان یہ ہے کہ عزت اور شان و شوکت دولت کی زیادتی اور کثرت اہل و عیال میں ہے. کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جتنی دولت زیادہ ہوگی اتنی عزت بھی زیادہ ہوگی. جیسا آج ہے کہ جتنا آپ کے پاس پیسہ ہوگا لوگ آپ کو اتنا سلام کریں گے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا کوئی آپ کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حالات ہیں آج کے. اور کثرت اہل و عیال یہ بھی لوگوں کی شان اور شوکت اور عزت کا سبب ہے. یعنی جس کے بیٹے زیادہ ہو, خاندان بڑا ہو, لوگ اس کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ انہیں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ان کے خلاف جائیں گے تو خاندان بہت بڑا ہے,
ہمارا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے کوئی ان سے لڑتا بھی نہیں, بھیڑتا بھی نہیں. کسی کے 10 بیٹے ہیں تو پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرے گا. کسی کا خاندان بہت بڑا ہے تو کوئی ان سے نہیں الجھے گا, کیونکہ وہ یوں سمجھتے کہ ان کی شان, ان کی عزت اسی کی وجہ سے ہے. تو حضرت حاتم اصم کہتے ہیں میں نے بہت لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنی عزت, اپنی شان کوئی دولت کے اندر سمجھ رہا ہے, کوئی اہل و عیال کی کثرت میں سمجھ رہا ہے, کوئی اپنی قوم اور قبیلے کی شرافت اور عزت کے اندر سمجھ رہا ہے. اور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنی دولت اور اپنی اولاد پر فخر بھی کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی عزت اور شرافت دوسروں کا مال لٹنے اور ان پر ظلم کرنے اور ان کا خون بہانے میں سمجھتے ہیں. یعنی کہ کچھ دادا گیری کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, جن کا کام ہی ہے لوگوں کو مارنا, پیٹنا, اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا بنانا. جیسے آپ دیکھتے ہیں پڑھنا لکھنا کچھ نہیں, اسکول کے معاملے میں بھی 0 رہتے ہیں, دین کے معاملے میں بھی 0 رہتے ہیں. ان کو بس اتنا آتا ہے کہ اوپر کے 4 بٹن کھول دیں, ہاتھ میں بڑی سی چین پہن لے, گلے میں 2-4 چینیں ڈال دیں, اور بال بھی ایسے کٹا لیں گے کہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ کس اعتبار سے اس نے بال کٹائے ہیں یا کوئی اس کو بیماری لگ گئی ہے. اس طرح کے بال کٹائیں گے اور کسی بھی دکان پہ جا کے دادا گیری کرنا, کھانا کھا لینا پہلے اور پھر کہیں گے ہم نہیں دیں گے پیسہ, کیا کر لو گے؟ بال کٹا لیے پھر کہیں گے ہم پیسہ نہیں دیں گے, کیا کر لو گے؟ کسی کی یہاں جا کے اس طریقے سے لوگوں کو پریشان کرنا. اگر کوئی ٹوک دے تو پھر مارنے پہ اتر آنا, گالی گلوچ پہ اتر آنا, اور پھر نہ جانے کیا سے کیا کرنا. تو آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. مسلمانوں کے اندر بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے, نہ کوئی اسکول کالج سے ان کا کوئی لینے دینا, نہ دینی ان کے پاس علم ہے, نہ کوئی دنیاوی علم ہے. بس ان کا کام ہی یہ رہ گیا ہے لوگوں کو مارنا, پیٹنا اور ایسا محسوس کروانا دنیا کے سامنے کہ ہم کوئی ہے, ہم سے لوگ ڈریں, یہ محسوس کروانا چاہتے ہیں. یعنی وہ یوں چاہتے کہ اس علاقے کے ہم ہی ڈان ہیں, ہم ہی بھائی ہیں, ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو آپ یہی فرماتے کہ میں نے دنیا میں دیکھا, یہ حاتم اصم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے. حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے تھے جو میں نے دیکھا کہ لوگوں پر ظلم کرنے, لوگوں کا خون بہانے میں اپنی عزت سمجھتے تھے. آج لوگ سمجھتے ہیں نا, بلکہ کچھ تو کہتے ہیں کہ ہم ہے تو تم ہو, یعنی ہماری دادا گیری سے آپ لوگ محفوظ ہو, اگر ہم دادا گیری کرنا بند کر دیں تو لوگ آپ پر بھی ظلم کریں گے معاذ اللہ. یہ اس طرح کی ان کی سوچ ہوتی ہے, ان کی فکر ہوتی ہے. حالانکہ ایسا کوئی نہیں, یہ ان کی غلط خیالی ہے, یہ ان کا وہم ہے اور کچھ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مال ضائع کرنے اور اسراف اور فضول خرچی ہی میں عزت اور بزرگی ہے, یعنی پیسے اڑانے میں. دیکھیں گے آپ کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے شادی بڑی کرتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے؟ اس کے پاس ہے کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اس نے 10 جگہ سے لون لے رکھی ہے, لیکن شادی ایسی کرے گا کہ اس کی شادی کے شوہرے کئی دور دور تک ہوگے کہ پتا چلے کہ فلاں صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں 4 دن تک کھانا کھلایا, اور ایسا کھانا کھلایا کہ کسی نے نہیں کھلایا. ایک دن ڈی جے بھی بجا لیا, دوسرے دن بینڈ بجائے, تیسرے دن نہ جانے کیا سے کیا کیا, یعنی 4-5 دن تک الگ الگ چیزیں, اور نہ جانے کیا سے کیا خرچے کیے. لوگوں کے اندر اس کی باتیں ہو رہی ہے, بہت خرچہ کیا, بہت خرچہ کیا, 20 لاکھ خرچہ کیا, 25 لاکھ خرچہ کیا. اس کے خرچے کرنے کا ایک ہی مقصد تھا, لوگوں کے اندر اس کی واہ واہی ہو, لوگ اس کے اندر اپنی عزت سمجھے. تو فرمایا گیا, حاتم اصم کہتے میں نے لوگوں کو دیکھا تو یہی میں نے دیکھا. پھر میں نے اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کریم کے اندر غور کیا کہ اللہ عزت کس میں ہے, شان کس میں ہے. کوئی تو اپنے قبیلے, اپنے خاندان, اپنی سرنیم کے بڑے ہونے سے کہتا ہے کہ میں شان والا ہوں, کوئی کسی کی گردنیں مار کر کہتا ہے کہ میں شان والا ہوں, کوئی پیسے اڑا کر کہتا ہے کہ میں شان والا ہوں, کوئی کسی اور اعتبار سے کہتا ہے میں شان والا ہوں. قرآن تو بتا شان والا کون ہے؟
عزت والا کون ہے؟ حضرت حاتم اسم کہتے جب میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے جواب دیا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی پتا چلا نہ دولت سے نہ کسی اور چیز سے اللہ کی بارگاہ میں عزت ملتی ہے۔ فرمایا گیا جو جتنا متقی بنے گا، جو جتنا پرہیزگار بنے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی بڑا مرتبے والا بن جائے گا۔ تو دنیا کے اندر شان بڑھانے کے لیے کسی کی جیب کاٹنی پڑ سکتی ہے، یا دنیا میں شان بڑھانے کے لیے پیسے اڑانے پڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عزت بنانی ہو تو تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، متقی بننا پڑتا ہے، پرہیزگار بننا پڑتا ہے۔ جو بندہ متقی بنے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا بن جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا بن جائے گا۔ اور یہی تو بڑی بات ہے، ہمیں کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھے یا نہ دیکھے، پروردگار کی بارگاہ میں عزت مل گئی تو ہماری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، ہماری زندگی کامیاب ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا، لوگ سوسائٹی میں بڑی عزت کرتے ہیں لیکن سٹی میں چلا جائے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، لوگ اس شہر میں بڑی عزت کر لیں گے، احمد آباد چلا جائے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی ہے جو گجرات میں اس کی عزت ہو جاتی ہے، یو پی چلا جائے تو اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو ایسا ہے تو پھر ایسی عزتوں کا کیا فائدہ کہ یہاں عزت ہو وہاں ذلت ہو جائے؟ بلکہ فرمایا گیا دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو روپیے اور پیسوں کے ذریعے عزت پانا چاہتے ہیں ان کی عزتیں صرف ان کے علاقوں میں محدود ہو جاتی ہے، علاقوں کے باہر انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے روئے زمین کے ہر چپے میں عزت عطا فرماتا ہے، اسے ہر کونے میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ حضور غوث پاک ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے لیکن ہندوستان کا ہر بچہ غوث پاک کو عزت سے سلام کرتا ہے۔ وہ عزت دولت سے نہیں ملی، وہ عزت اللہ نے تقوی کی بنا پر عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز کا مزار ہے لیکن پوری دنیا کے لوگ غریب نواز کو عقیدت سے یاد کرتے ہیں، محبت سے یاد کرتے ہیں، پیار سے یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عزت انہیں دولت سے نہیں ملی، یہ عزت اللہ نے انہیں تقوی کی بنا پر عطا فرمائی ہے، پرہیزگاری کی بنا پر عطا فرمائی ہے۔ دولت کی بنا پر عزت ملتی ہے تو وہ کسی علاقے میں محدود ہوتی ہے، اور جو تقوی کے بنا پر ملتی ہے اللہ پوری زمین پر عطا فرماتا ہے۔ تو یہی امام شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو شاگرد ہے حاتم اسم کہتے ہیں کہ میں نے چوتھا فائدہ میں نے جو حاصل کیا وہ یہی حاصل کیا کہ دنیا کے اندر شہرت، عزت نہ یہ مال سے ملتی ہے، نہ بڑے قبیلے سے ملتی ہے، نہ بڑے خاندان سے ملتی ہے، نہ دادا گیری کرنے سے ملتی ہے، عزت تو ملتی ہے تقوی اور پرہیزگاری سے، اور یہ عزت اللہ کی بارگاہ میں ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں۔ آخری بات کہہ دوں انشاءاللہ پھر کچھ آگے فرماتے تو میں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا اور پختہ یقین رکھا کہ اللہ کا کلام حق ہے اور سچ ہے، اور لوگوں کے گمان اور نظریات سب کے سب جھوٹے اور باطل ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو فرق اس سے پڑتا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے۔ حاتم اسم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں اور خوب غیبت کا شکار ہے، خوب غیبتیں کر رہے ہیں۔ اس کے اسباب پر میں نے غور کیا کہ لوگ یہ برائی کیوں کر رہے ہیں، لوگ غیبت کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مجھے پتا چلا کہ یہ سب حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ حسد، جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر میں نے غور کیا کہ یہ حسد کیوں پیدا ہو رہا ہے، حسد کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو پتا چلا کہ حسد کی اصل وجہ شان اور عزت، مال و دولت اور علم ہے۔ تو میں نے قرآن کریم سے اس کے بارے میں غور کیا تو قرآن کریم کے اندر مجھے پتا چلا اللہ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا ہے۔
تو میں نے اس بات کو بخوبی جان لیا کہ مال اور دولت، شان اور عزت کی تقسیم اللہ نے ازل ہی سے فرما دی ہے۔ کس کو کتنا مال ملے گا اللہ نے پہلے سے متعین کر دیا ہے، کس کو کتنی عزت ملے گی اللہ نے پہلے سے متعین کر دیا ہے، اللہ نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا۔ یعنی اللہ نے جس کے لیے جو چاہا وہ پہلے سے مقدر فرما دیا ہے، اس لیے میں نے کسی سے حسد ہی نہیں کیا، اس لیے کہ جو بھی ملے گا وہ اللہ نے پہلے سے مقدر ہی کیا ہوا ہے۔ حسد اور جلن سے کیا ہونے والا ہے؟ اور رب کریم کی تقسیم اور تقدیر پر میں راضی ہو گیا، یعنی اللہ نے جو دیا اس پر میں راضی ہوں، اور اللہ نے میری تقدیر میں جو لکھا ہے میں اس پر بھی راضی ہوں۔ تو پھر نہ حسد کا کوئی معاملہ پیدا ہوگا، نہ کسی کی غیبت کا کوئی معاملہ پیدا ہوگا، نہ کسی کی برائی کا کوئی معاملہ پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ بہت بری بلا ہے کہ آج ایک شخص دوسرے شخص کی برائی میں لگا ہوا ہے، غیبت میں لگا ہوا ہے، اور اس غیبت کی وجہ یقیناً حسد ہی ہے۔ حسد کی بنا پر، جلن کی بنا پر لوگ برائیاں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ ہماری نیکیاں جو وہ ختم ہو جاتی ہے کسی سے حسد کی بنا پر، جلن کی بنا پر، یہ سوچنا کہ وہ مجھ سے آگے نہ بڑھے یا اس کے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ مجھے مل جائیں، یہ سب چیزیں حسد ہے۔ آج کسی کی ترقی دیکھ کر ہمارے دل میں گھٹن محسوس ہو تو یقیناً یہ حسد ہی ہے۔ کسی کی ترقی کو دیکھ کر ہمیں جلن ہو یہ بالکل حسد ہے۔ یقیناً یہ حسد ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، ہمارے تقوی کو ختم کر دیتی ہے، ہمارے پرہیزگاری کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے حسد بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور حسد کی جو وجہ ہوتی ہے وہ شان اور عزت ہی ہے نا۔ عزت پانے کے لیے لوگ حسد کرتے ہیں، شان حاصل کرنے کے لیے حسد کرتے ہیں، مال اور دولت کے اندر حسد ہوتا ہے، اور علم کی بنا پر بھی حسد ہوتا ہے، اور بلکہ علم کے اندر تو حسد اور زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا علماء کے اندر سب سے زیادہ کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ حسد ہی پایا جاتا ہے۔ اگر علماء میں سے حسد ختم ہو جائے نا تو یقیناً دنیا کا نقشہ بدل جائے، حالات تبدیل ہو جائیں اگر حسد ختم ہو جائے۔ یہ چیز ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ آج کسی کو مائک دینے سے پہلے لوگ سوچتے ہیں میں اس کو مائک دے دوں گا تو مجھ سے اچھا بیان کر لے گا، یہ جلن ہوتی ہے، تو لوگ اس کی زیادہ عزت کریں گے، اس لیے مائک نہیں دیں گے۔ ہم کسی کو نعت پڑھنے کا موقع کیوں دیں؟ وہ ہم سے اچھی پڑھ لے گا تو لوگ اسی کی عزت کریں گے، اس کا نام ہو جائے گا، لوگ اس کو مائک نہیں دیں گے۔ یہ حسد ہے، اور اس حسد کی بنا پر نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہی چیز یاد رکھو، عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی بنا پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کاروبار کے اندر بھی اس طریقے سے حسد کرتے ہیں، اور آفس کے اندر بھی لوگ حسد کرتے ہیں، جس بنا پر وہ آخرکار ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے ہیں۔ حسد کو ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو بھی لکھا ہے وہ ہمیں ملنے ہی والا ہے، کسی کے کچھ بھی کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی تقدیر پر اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ تقسیم مطلب اللہ نے جس کو جو دیا، آپ کو جو دیا اس پر بھی میں راضی ہوں، اور مجھے جو دیا اس پر بھی میں راضی ہوں۔ اور ایک ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو انسان الگ الگ پیدا کیے نا، تو ان تمام کو الگ الگ کوالٹی، الگ الگ ہنر اور الگ الگ خوبیاں بھی عطا فرمائی ہے۔ ساری چیزیں سب میں جمع نہیں ہوتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج مجھے آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور آپ کو کبھی میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آج اسی وجہ سے تو سنسار چل رہا ہے، اسی لیے تو سب مل جل کے چل رہے ہیں۔ اگر سب کے پاس سب ہوتا تو یقیناً کتنوں کی گردنیں کٹ جاتی اور دنیا میں نفرت ہی نفرت پیدا ہو جاتی۔ آج محبتیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ نے سب کو بانٹ بانٹ کے دیا ہوا ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک دوسرے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آج محبتیں پیدا ہو رہی ہے، پیار پیدا ہو رہا ہے۔ تو پھر حسد کس بات کا؟
حسد کو ختم کر دینا چاہیے. مجھے جو ملا یہ میری قسمت تھی, تمہیں جو ملا تمہاری قسمت تھی. تمہیں میری ضرورت پڑے گی تو میں تمہیں کام آؤں گا, مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی تو تم میرے کام آؤ گے. اسی طریقے سے زندگی چلے گی تو پھر محبتیں بھی بڑھے گی, پیار بھی بڑھے گا, عزتیں بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا. اور اسی بنا پر ہمیں اللہ کی تقسیم پر بھی راضی رہنا ہے, اللہ کی تقدیر پر بھی راضی رہنا ہے. جو اللہ کی تقسیم اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گیا, سمجھ لو اس بندے سے اللہ بھی راضی ہو گیا, اس بندے سے اللہ بھی راضی ہو گیا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے جو شخص اللہ کے رب ہونے, اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر جو دل کی گہرائیوں سے راضی ہو گیا, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. راضی ہو جاؤ کس پر؟ اللہ ہمارا رب ہے, اس پر میں راضی ہوں. اسلام ہمارا دین ہے, اس پر میں راضی ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, اس پر میں راضی ہوں. جو ان باتوں پر دل سے راضی ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے, کسی بھی چیز میں کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر بھی راضی رہو, اللہ کی تقدیر پر بھی راضی ہو جاؤ. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.